دوستوں، مہینہ بہت ہی محترم اور برکت والا مہینہ ہے، جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، جس سے اس کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اور پھر اس مہینے کے روزے کو متعلق فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو 10ویں تاریخ ہوتی ہے عاشوراء کا دن، تو اس میں بھی روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ سال بھر کے گناہوں کی معافی کی امید ہے اس میں، تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور پھر یہ دن تو ویسے بھی پہلے ہی سے برکت والا، اور پھر اس میں ایک بہت ہی اہم واقعہ بھی پیش آیا، جو بہت درد بھرا واقعہ ہے، جو کربلا کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح ان کے خاندان کے 72 افراد کو جس دن شہید کیا گیا، اور اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے بہت سے تھے۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمیں سبق دیتی ہے کہ حق کے خاطر اور دین کے خاطر قربانی ایسی دی جاتی ہے کہ ان حضرات نے دین کے خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا اور حق پر ڈٹے رہے۔ تو ان حضرات کا ہم پر بڑا حق ہے، اس لیے ہمیں اس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ فرماتے تھے کہ ان حضرات کو یاد کرنا اور اسی طرح ان کو ایصال ثواب کرنا اور ان کا تذکرہ کرنا، شاید ہم اس کو بدعت سمجھیں گے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب اس دشمن اور جو جھوٹی محبت کے دعوے دار ہیں، وہ تو بہت سی من گڑت رسم و رواج اس موقع پر اختیار کرتے ہیں اور جھوٹی محبت کا اظہار کرتے ہیں غلط طریقوں سے، تو ہمیں صحیح طریقے سے ان حضرات کو یاد کرنا چاہیے، ان کی قربانی کو یاد کرنا چاہیے، اور صحیح طریقے سے ہمیں اس موقع پر ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے صحیح طریقہ نہیں بتایا کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو پھر ہماری آنے والی نسل وہ یہ سمجھے گی کہ ان دنوں میں یہ اہل بیت کو یاد کرنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرنا، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو زیادہ ان حضرات کو یاد کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں، وہاں جہاں مسجد نبوی کے قریب مدرسہ علوم شرعیہ میں جہاں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا قیام تھا، تو وہاں ہم خادم حضرت کی خدمت میں موجود تھے، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ہم خدام سے پوچھا کہ بھئی آج عاشوراء کا دن ہے، تو کربلا کے شہداء کو تم نے کتنا ایصال ثواب کیا؟ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سب چپ، اس لیے کہ کبھی اس طرف دھیان گیا بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ تو جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ سب چپ ہیں، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ یکم محرم سے روزانہ ایک قرآن کریم ایصال ثواب میں کر رہا ہوں، یعنی پہلی محرم سے روزانہ ایک قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کر رہے تھے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہ شہداء کربلا کو۔ تو یہ بھی کرنے کے کام ہیں جس کو ہم بھول چکے ہیں۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ اس طرح بہت سے کام ہمیں یاد دلا کر گئے جس کی طرف سے ہماری طرف سے لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ تو لہذا اصحاب یہ شہداء کربلا کو ایصال ثواب کرنا، یہ بھی ہم پر حق بنتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے دین کے خاطر جو قربانیاں دی ہیں اسی کے نتیجے میں آج دین ہم تک بھی پہنچا ہے، اس لیے اس کا بھی خاص اہتمام کیا جائے۔ اور اسی طرح یہ بھی آیا ہے کہ اس دن میں عاشوراء کے دن جو اپنے اہل و عیال پر وصال کرے تو سال بھر اللہ کی طرف سے اس پر وصعت ہوتی ہے۔ اور ہمارے اکابرین نے اس پر بھی عمل کیا، اس کا بہت اہتمام کیا۔ بڑے بڑے حضرات، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی نور اللہ مرقدہ جو زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے، ان کے یہاں بھی اس کا بہت اہتمام رہا۔ خود ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کے یہاں بھی اس کا اہتمام رہا کہ اس دن افطاری کے لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہت ہی شاندار اہتمام کیا جاتا تھا طلباء کی افطاری کے لیے بھی۔ تو بہرحال ہمارے اکابرین نے اس کا اہتمام کیا ہے، تو ہم بھی اس کا تھوڑا بہت اہتمام کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔
تو خاص طور پر اس موقع پر یہ جو اس مہینے کے روزے کی بھی فضیلت ہے، تو اگر اللہ پاک ہمت دے تو اس فضیلت کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اور جتنے ہو سکے ہم روزے کا بھی اہتمام کریں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے یہاں یہ شمار ہوتے ہیں۔